پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مجلس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہو رہا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ واجب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ اور ہمارے اور آپ کے دنیاوی اور اخروی فائدے کی چیز ہے۔ اس کے برخلاف والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، انہیں ناراض کرنا، انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف دینا، اپنے کسی عمل کے ذریعے، اپنی کسی بات کے ذریعے انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف دینا، اسے اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ تو وہیں پر ایک سوال پیدا ہوا تھا، جیسا کہ ہمارے بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اس قدر ہمارے لیے حسن سلوک کا جو حکم دیا ہے، تو آخر ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کریں اور کس طرح ان کے ساتھ بد سلوکی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ یعنی ہر آدمی یہ سوچے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں اور رحمتوں کا حقدار بن جائے اور والدین کے حقوق ادا ہو جائے، اور کون کون سی چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کا جو گناہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور آخرت میں رکھا ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ تو اس سلسلے میں ساتھیوں پہلی بات یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم والدین کے جو حقوق ہمارے اوپر ہے ان کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد، ہماری والدہ کا جو ہمارے اوپر ایک حق رکھا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں، کس چیز سے بچیں، ہم یہ پورا کر دیں تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اس کی طرف سے مقرر کی فضیلت کے حقدار بن سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کیا ہیں؟ دیکھیے قرآن اور مجید میں اور حدیثوں میں اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول نے دو لفظ استعمال کیا ہے، ایک احسان کا اور ایک بر کا۔ ان دونوں کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ بات، ہر وہ کام جس سے والدین کو خوشی اور آرام ملے، ہر وہ کام، ہر وہ بات اور ہر وہ ہماری حرکت جس سے والدین خوش ہوں، جس سے والدین کو آرام ملے، یہی چیز کیا ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی ہے، اور یہ ہے والدین کے حقوق کو ادا کرنا۔ اور ہر وہ کام، ہماری ہر وہ بات، ہماری ہر وہ حرکت جس سے والدین کو ایذا اور تکلیف پہنچے، یہی چیز والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے اور ان کے حقوق کو ادا نہ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی دو آیتوں کے اندر اللہ والدین کے متعدد حقوق کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا یہ حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعبدو، تم عبادت نہ کرو کسی کی، الا ایہ، مگر اس کی۔ یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، یعنی اس دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی بڑا ہے جو عبادت کے لائق ہو۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ۔ یعنی صرف عبادت اس دنیا میں کس کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ دعا کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے۔ نماز کس کے لیے پڑھی جائے گی؟ اللہ کے لیے۔ ثواب کی نیت سے سفر کس کے لیے کیا جائے گا؟ حج کہاں کا کیا جائے گا؟ اللہ کے گھر کا، کہیں اور جانے سے حج ادا نہیں ہوگا۔ طواف کس کا کیا جائے گا؟ اللہ کے گھر کا۔ رکوع کس کے سامنے کیا جائے گا؟ اللہ کے سامنے۔
سجدہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے. نظر کس کے مانی جائے گی؟ اللہ کی. کسی اور کی نظر نہیں مانی. یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ. یہ سب سے بڑا حکم ہے جو بندوں کے اوپر ہے، اور سب سے بڑا واجب ہے جو بندوں کے اوپر ہے. اور اس کا سیکھنا بندوں پر اتنا ضروری ہے جتنا ان کے لیے روٹی حاصل کرنا، اپنے پیٹ بھرنے، اپنے جان بچانے کے لیے کوئی کام کرنا اتنا بھی ضروری نہیں ہے جتنا ضروری اس کو سیکھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ تو پہلا حکم ہے. اس کے بعد جو دوسرا حکم آتا ہے وہ والدین کا آتا ہے. اس لیے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے جی، لیکن ذریعہ کون بنے ہمیں دنیا میں آنے کے لیے؟ جی ماں باپ بنے ہیں نا. تو اللہ نے دوسرا درجہ کس کا رکھا ہے؟ والدین کا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ تم کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، احسان کرو. ہر وہ کام جو والدین کی خوشی کا ہے، جس سے والدین کو بھلائی اور خیر ملے، وہ کام تمہیں کرنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے بیان کیا کہ آخر والدین کے ساتھ احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ 5 چیزیں اللہ نے بیان کی ہے. اس میں 5 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف. انہیں تم اف بھی نہ کہو. اف کس کو کہتے ہیں؟ اف اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ سے کوئی شخص کسی چیز کا کرنے کا مطالبہ کرے کہ ہاں یہ کام کرو، تو آپ کہہ دیں کہ ہوتا ہے نا. یعنی والدین اگر کسی چیز کوئی بات کا حکم دے تمہیں یہ بھی کہنے کی اجازت فلا تقل لہما اف. اس لیے کہ جب تم یہ کہو گے تو والدین کو تکلیف ہوگی تکلیف نہیں ہوگی. تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں. وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان کے ساتھ بات کرو، تم اچھی بات کرو. ابو جی، میرے پیارے امی جان، حتیٰ کہ اگر کافر ہے میرا باپ، کہ کفر سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. شرک سے بڑا گناہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو جتنا شرک سے نفرت ہے اتنا کسی اور چیز سے نفرت، نہ زنا سے ہے، نہ چوری سے ہے، نہ شراب پینے سے، کسی سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کس سے نفرت ہے؟ شرک سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ زانی کو معاف کر دے گا، قاتل کو معاف کر دے گا، شرابی کو معاف کر دے گا اگر چاہے تو، لیکن اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے. لیکن اگر والدین مشرک بھی ہیں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے. بتائیے اس سے بڑا کوئی گناہ ہوگا؟ کوئی گناہ ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سورہ مریم میں پڑھیے. یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی، ہر بار سمجھا رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، لیکن یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اور رحمت سے ان کے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے بازو کو ان کے لیے پھیلا دو، پست کر دو. یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا 2 معنی ہوتا ہے ساتھیو، ذرا غور کریں. جب چڑیا آپ دیکھیں، ایک مرغی کو لے لیں آپ، اس کے چھوٹے سے چوزے ہوں، اگر اوپر سے کوئی چڑیا آئے، چیل یا باز، اس کے بچوں کو لینے کے لیے تو کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے پر کے نیچے محبت میں، شفقت میں چھپا لیتی ہے تاکہ انہیں اپنے کو ایذا پہنچ جائے لیکن ہمارے بچوں کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچے. ہے کہ نہیں؟ اس طرح کرنا ہے اپنے والدین کے ساتھ کہ ہمیں تو تکلیف پہنچ جائے لیکن والدین کو تکلیف نہ پہنچے. جس طریقے سے بچپن میں والدین یہ تو چاہتے تھے کہ ہمیں تکلیف ہو لیکن ہمارے بچے کو تکلیف نہ ہو. خود سردی برداشت کر لیتے تھے لیکن بچے کے لیے سردی نہیں. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دیکھیں، جب
बड़ी चिड़िया जो शिकार करती हैं चिड़ियों का, वो जब कोई हमला आवर होती है तो वो छोटी छोटी चिड़िया जो भाग नहीं सकती वो क्या करती हैं, वो सीधी पकड़ के आदि से बैठ जाया करती हैं। मैं एक दिन अपने घर से निकला, मिसाल दे रहा हूं, अपने घर से निकला, इधर ही आ रहा था मस्जिद तरफ, तो क्या देखा कि एक बिल्ली उधर से आ रही है। वो शायद वही बिल्ली जो मेरे घर में तो उधर से आ रही है। इधर से एक बड़ा बिल्ला, जाहिर बात एक कोई बिल्ली अजनबी को देखती तो उसके ऊपर, अब उसके ऊपर अगर मुंह से वो क्या है ऐसे करके वही बैठ गई चुपचाप सीधे, आजिज हो करके कि मैं तेरे सामने क्या हूं, बिल्कुल तेरा मुकाबला मैं तेरे सामने बिल्कुल आजिज। इस तरह होना चाहिए अपने बच्चे को, बेटे को अपने वालिद के सामने, अपने बेटे को अपने वालिद के सामने इस तरह होना चाहिए। यानी गोया कि हम आपके सामने एक अदमामूली सी चीज हैं, आप हमें डांटें, आप हमें मारें, आप हमारा माल ले लें, आप हमें घर से बाहर कर दे, सब कुछ कबूल है, लेकिन आपके सामने अपना सीना तानना हमें कबूल नहीं। वक़्फ़िर लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और अल्लाह ताला से सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लाह से दुआ भी करते रहो, अल्लाह से दुआ भी करते रहो कि ऐ अल्लाह ताला, जिस तरीके से हम छोटे थे, हाथ पांव अपने से काम नहीं कर सकते थे, तो जैसे उस वक्त उन्होंने हमारे ऊपर रहम करके हमारी परवरिश की है, और ऐ अल्लाह ताला आज जब वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके हाथ पैर कमजोर हो चुके हैं, वो बगैर डंडा लिए खड़े नहीं हो सकते, वो बगैर डंडा लिए चल नहीं सकते हैं, तो ऐ अल्लाह ताला तू उनके ऊपर रहम कर। अला कुल हाल साथियों, ये तो इस आयत से मुताल्लिक था जिसमें अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के जो हुकूक उनके साथ कैसे बर्ताव किया जाए। अब हम आते हैं कि देखिए हमें वालिदैन के साथ तफसील में क्या है। देखिए पहली चीज वालिदैन की ताअत और फरमा बरदारी है। हम अपने आम लफ्जों में कहें कि उनका हुक्म मानना है। हुक्म माना समझते हैं ना, वो किसी बात का हमें कुछ करने के लिए कहें या किसी चीज से रुक जाने के लिए कहें तो हमें उससे रुक जाना है, किसी काम को करने के लिए कहें तो हमें वो काम करना है। यानी वालिदैन अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी की कोई बात नहीं कहते, अल्लाह ताला वालिदैन किसी बंदे पर जुल्म करने के लिए नहीं कहते, किसी की हक तलफी नहीं करते, नहीं कि जाओ चोरी करके लाओ तो हम चोरी करेंगे ना, ये नहीं है। ये कहें जाओ फला को मार करके आओ हम मार देंगे, ऐसा नहीं है। तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी है, मेरी खिदमत करो, तो हमें ऐसा नहीं, नाफरमानी के काम में नहीं। हर वो काम जो जायज हो हमें वो क्या करना है, वालिदैन की बात माननी है। अगर हमने उनकी बात ना मानी तो गोया वालिदैन की क्या की है, नाफरमानी की है। और ये जितना ही इससे उनको अजियत पहुंचेगी, तकलीफ होगी, उतना ही बड़ा गुनाह हमारे ऊपर होगा। अगर ऐसा हम अगर नहीं करते, वालिदैन की बात नहीं मानते, तो गोया अल्लाह तबारक व तआला की हम नाफरमानी कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हमें वालिदैन की इताअत का हुक्म दिया है। अल्लाह ही तरफ फरमाता वला तकुल लहुमा उफ़। अगर वो किसी काम के करने को तुमसे कहें कि यह काम करके आओ, जाओ बाजार से ये काम करके आओ, जाओ जरा मार्केट चले जाओ, तो जरा जाओ मेरे लिए ये लेकर के आओ, और आप कहे किसी और से कह दीजिए, तो ये बड़े खतरे की बात है। मैं एक आलिम की तकरीर सुन रहा था, जिद्दा के रहने वाले हैं, उन्होंने अपना जानते हैं जिस बाप को, जिस वालिद को जानते हैं, उसके बारे में बताया कि उसके 2 बेटे थे। सुबह को जब बेटे घर से निकलने लगे, कहां जा रहे हैं, छुट्टी का दिन है, जानते हैं समुद्र के किनारे जा रहे हैं अपने साथियों के साथ, किस लिए, तैरने के लिए, खेलने के लिए, पत्ते खेलेंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे। वालिद ने कहा कहां जा रहे हो, कहा कि हम अपने साथियों के साथ जा रहे हैं। तो कहा ऐसा करो, जा रहे हो जरा बकाले से एक पैकेट रोटी के रख करके तो जाओ। अरे अब्बू देरी हो रही, देखो हमारे साथी वहां इंतजार कर रहे हैं, अभी जाएंगे, बस औकात बकाला घर से दूर होता है, कुछ वक्त लगता है। वालिद ने फिर कहा ला करके दे दो, मैं कहां जाऊंगा, बूढ़ा हूं, ला करके यहां पहुंचा दो तो जाओ। कहते नहीं अब्बू जो है देर हो जाएगी, हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं। 3 बार वालिद ने ऐसा कहा।
ساتھیو اللہ تعالیٰ ایسے مشاہدات بسا اوقات کرا دیتا ہے تاکہ ہم اور آپ اس سے سبق لیں کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ 3 بار ایسا کہا، اور جب بچے نے معذرت کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں مانے، جا رہے ہو، اللہ کرے کہ تم واپس نہ آؤ۔ کیا کہہ دیا؟ اللہ کرے کہ تم واپس نہ آؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ والدین کو اپنے اولاد پر ان کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ ان کے لیے کیا ہے سلمان خود اس میں کیا ہے؟ کوئی آواز آ رہی، کوئی بول رہا ہے، آج پہلی سفر ہو گئی کیوں؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ والدین کیا کیا، والدین اس نے منع کیا لیکن نہیں مانے، بچہ چلا گیا۔ ساتھیوں گیا ہے بچہ، 2 بھائیوں میں ایک اپنے ساتھیوں کے ساتھ پتہ کھیلنے لگا، پتہ ہوتا نہیں کھیلتے ہیں نا، اور دوسرا بھائی گیا کشتی پر بیٹھا، چھوٹی والی جو ہوتی ہے، اور جا کر کے وہ دریا میں چھلانگ لگایا اور تیرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہوا کہ وہ ڈوبنے لگا۔ لوگ چلانے لگے، اس کے دوسرے بھائی سے کہا پکڑو پکڑو تیرا بھائی، دوڑو دوڑو تیرا بھائی ڈوب رہا ہے۔ وہ ابھی جلدی سے کودا، تیرنا جانتا تھا، سمندر کے کنارے رہنے والے یہ سب ان کو طریقہ معلوم تھا۔ اچانک وہ کشتی پر گیا اور جا کر کے جلدی کودا تاکہ اس کو بچائے، اس کو بچانے کے بجائے خود بھی ڈوب گیا ہے۔ اور چند گھنٹوں کے بعد والد نے بد دعا کی تھی، دونوں کی لاش گھر آیا کرتی ہے۔ تو حالانکہ آپ سوچیں معمولی روٹی منگانا کیا ہے، معمولی چیز ہے نا، لیکن والدین کی کسی نافرمانی کو انسان معمولی نہ سمجھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں تم اف بھی نہ کہو۔ یعنی یہ اتنا بڑا جملہ بھی ان کے لیے، اسی لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس سے ہلکا جملہ کوئی ہوتا، ہلکی بات کوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرماتا۔ تو ساتھیوں یہ پہلی چیز ہے جو والد کا ہمارے اوپر حق ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ شرط ہے کہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہیں مجبور کریں کہ تم ہمارے ساتھ شرک کرو تو ان کی بات نہیں ماننی۔ آپ کو لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، اور کہیں نہیں تم روزہ نہ رکھو تو ان کی بات ماننی؟ کس کام میں؟ جو کام جائز یا عبادت کے ہیں یہ کام کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت صحیح مسلم وغیرہ میں روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے ماموں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، آپ کہتے تھے یہ میرا ماموں ہے، مجھ جیسا کوئی ماموں اپنا لا کر کے دکھا دو۔ تو جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ ناراض ہو گئی، اور اتنا ناراض ہوئی کہ زور دینے لگیں کہ تو بھی چھوڑ دے اس دین کو، باپ دادا کے دین کے اوپر آ جا۔ حضرت سعد نے کہا کہ نہیں، کہا کہ تو کہتا ہے نا کہ تیرے یہ جو نبی ہے، جو رسول ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی ان کی بات ماننے کا حکم، والدین کی بات مانو، تو میں تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ چھوڑ دے اس کو۔ حضرت سعد بن وقاص اللہ کے رسول خدمت میں آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آیت نازل ہو وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر تجھے مجبور کرے کہ میرے ساتھ شرک کرو تو نہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جب تک اگر تو اپنے دین کو نہیں چھوڑتا ہے تو میں کچھ کھاؤں گی ہی نہیں، ایسے مر جاؤں گی بھوکی پیسی، بھوکے پیاسے، اور لوگ کہیں گے یہ دیکھو اپنی ماں کا ہتھیارہ ہے، اس نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ماں جو کچھ کرنا ہے آپ کر جائیے، جو کچھ کرنا ہے آپ کر جائیے، میں اپنے دین سے پھر نہیں سکتا۔ چنانچہ اپنی گود میں لیتے تھے، یہاں اتنی کمزور ہو گئی، کھانا پینا بند کر دیا تھا، وہ اور ان کے بھائی زبردستی ان کے منہ میں لقمہ اور پانی ڈالتے کہ یہ زندہ رہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا، اس نے دیکھا کہ اب تو یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو کھانا پینا شروع کر دیا کہ اب یہ بات ہماری ماننے والا نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین کسی ایسی چیز سے روکتے ہیں جس میں نافرمانی اللہ تعالیٰ کی پائی جا رہی ہے، یا وہ کام جائز نہیں ہے، جیسے آج کل بہت سی عورتیں کسی شرعی کام کی وجہ سے نہیں، شادی ہوئی، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گیا، کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، بیٹا اس کو چھوڑ طلاق دے دو، تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ یا پیدا ہوئی کیا بیٹی، دوسری بار کیا پیدا ہوئی بیٹی، تیسری بار کیا پیدا ہوئی، یہ صرف بیٹیاں ہی لے کر کے آ رہی ہے، بیٹے چھوڑ دو، اب چھوڑوا دینا چاہتے ہیں اس کو، ناراض ہو جاتے ہیں۔
ایسی میں ان کی بات ماننا نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ ارے اسلام نے، شریعت نے والدین کی بات ماننے کا حکم دیا ہے. والدین کی بات ماننا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے. شادی اولا اس کی ضرورت ہے، اور آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی بیوی چوری کرتی ہے، اس کی بیوی زنا کرتی ہے، بدخلق ہے، کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ بیٹی نہیں، بیٹی پیدا ہوئی، صرف اس لیے کہ اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہے طلاق دے دو. یہ چیز جائز نہیں. تو ہر وہ کام جس کی وجہ سے کسی کے اوپر ظلم ہو، کسی کا نقصان ہو، اس میں والدین کی بات ماننا جائز نہیں ہے. والد کا دوسرا جو حکم ہے کہ والدین کی مدد کرنا. والدین کی مدد کرنا، یہ مدد دو قسم کی ہے، جسمانی مدد اور مالی مدد. جسمانی مدد اور مالی مدد. یعنی والدین ہم سے، مثال کے طور پر آپ لوگ یہاں رہ رہے ہیں اور والد کہاں ہیں؟ آپ اچھا کما رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے، اور آپ اپنی بیوی کو تو بھیجے جاتے ہیں اور والدہ کو، ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عید کے موقع پر بیوی کے لیے آنے جانے والا کسی سے، لیکن والدہ کے لیے کچھ بھی نہیں. ٹیلی فون کریں گے تو بیوی سے 1 گھنٹے گفتگو کریں گے، اور والدہ سے کبھی ہفتے میں 1 دن بھی بات نہیں کریں گے. نہیں، والدین کی، والد ہے یا والدہ، ان کی مدد کی جائے. یہ مدد خواہ جسمانی ہو یا مالی ہو. بلکہ اللہ تعالی نے والدین کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ کی جو کمائی ہے، آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے مال سے زبردستی لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 گھر ہیں، آپ کے پاس 2 گھر ہیں، اور والد اور والدہ ہیں ان کے رہنے کے لیے 1 گھر بھی نہیں. آپ 1 گھر میں رہیں گے، 2 گھر میں رہیں گے. اللہ 1-2 شادی کی ہو تو الگ بات ہے بھائی، جو ہمارے یہاں یہ کبھی تصور ہے کہ نہیں؟ 2 گھر ہے اور آپ والدین کے لیے کیا ہے؟ 1 بھی گھر ہے، وہ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں اور کرایہ نہیں ادا کر پا رہے ہیں. ان کو یہ اختیار بنتا ہے کہ ایک گھر کے اوپر قبضہ کر لیں. یہ والد کا مقام ہے. ذرا دیکھیں والد اور والدہ کا کیا اتنا اختیار ہے ان کو. آپ الگ رہ رہے ہیں اور آپ کے پاس الحمدللہ کھانے پینے کے لیے اللہ نے وسعت دی ہے، اور والدین کیا ہیں؟ ان کو علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، علاج کے لیے ان کے پاس لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ان کو اختیار ہے کہ آپ کے جو تجوری سے آ کر کے بغیر آپ کی اجازت کے پیسہ لے جا سکتے ہیں. یہ والد کو اللہ تعالیٰ نے کیا والدہ کو اختیار دیا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں، سن ابو داؤد میں روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے تو میرے پورے مال پر قبضہ کر لیا ہے. میرے والد نے میرے پورے مال پر قبضہ کر لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو بھی اپنے باپ کا ہے سارا، اور تیرا مال بھی. تو وہ مال جو بچے کے اپنے خرچے سے زیادہ ہے، وہ مال جو بچے کی اگر شادی ہوئی ہے تو اس کی بیوی کے خرچے سے زیادہ ہے، وہ مال اگر بیوی کو، بچے کو اولاد ہیں تو ان کے خرچے سے زیادہ ہے، تو والدین اس مال کو لینے کے زیادہ حقدار ہیں بیٹے کے مقابلے میں. اسی طریقے سے والدین کو یہ حق بھی ہے کہ بیٹے اور بیٹی کے نہ چاہتے ہوئے بھی اگر جہاں رہتے ہیں وہاں آرام کی ان کی زندگی نہیں ہے، اور بیٹا جہاں رہتا ہے وہاں، مثال کے طور پر وہ دیہات میں رہتے ہیں، وہاں گرمی میں کیا ہے؟ سردی، سخت گرمی لگتی ہے، سردی کے اندر آرام سے رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور بیٹا شہر میں کہاں رہتا ہے؟ اے سی اور کولر کے اندر رہتا ہے، وہاں پنکھا بھی نصیب نہیں، یہاں پر کولر میں رہتا ہے. تو ان کو اختیار ہے کہ دیہات چھوڑ کر بیٹے کے یہاں رہیں، اور بیٹے پر واجب ہے کہ ان کو رکھے، واجب ہے کہ ان کو نہ نہیں کر سکتا ہے. ارے ابو میرے پاس 2 ہی کمرہ ہے، ایک بیوی کے لیے ایک بچے کے لیے، تو ٹھیک ہے، ایک کمرے میں بچوں کے ساتھ ہم رہ جائیں گے، چلو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مالی مدد اور جسمانی مدد دونوں جو ہے والد کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر والد اپنے آپ بیت الخلا نہیں جا سکتا ہے، بیٹا ہے، بیٹے پر واجب ہے کہ ان کو لے کر کے جائے. اپنے آپ اگر وہ اپنی گندگی نہیں صاف کر سکتے ہیں تو بیٹے پر واجب ہے گندگی صاف کرے.
چاہے خود کرے یا نوکر لگائے. خود کرے زیادہ اجر ملے گا, اور اگر نوکر لگائے تو ذمہ داری سے بری ہو جائے گا. یہ والد کا مقام والد والدہ کا ہے. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک آج کل ایسے حادثات آتے ہمارے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش سے. ایک عورت آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر موجود ہے, ایک عورت کہتی ہے کہ میرے 7 بیٹے ہیں, میرا گھر بھی اپنا تھا, لیکن ایک بیٹا کہیں لندن میں رہتا ہے, ایک سعودیہ میں, ایک وہاں رہتا ہے. کیا کیا ہے؟ آئے اور اپنی میراث بانٹ کر کے سب چلے گئے ہیں اور ایک چھوٹے سے کمرے میں چھوڑ دیا ہے بس. اور بیٹی کہتی ہے کہ وہ سب تمہاری خدمت نہیں کی ہے جو تمہارا لے کر کے گئے, تو میں کیا کروں, اب لاچار ہے. ایسی خبر آتی ہے کہ ایک گھر کے اندر بیٹا, اس کی بیوی اور والدہ رہتی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ تنگ آیا بیٹا والدہ سے, اس نے گھر کا تالا بند کیا اور اپنی بیوی کو لے کر کے نکل گیا کہ کہیں جا رہے ہیں. اب بیٹی تھوڑی دور رہا کرتی تھی, بیٹی کی امی کی کوئی خبر نہیں مل رہی ہے, بھائی کو ٹیلی فون کرتے اٹھاتا نہیں ہے, خبر لیتے ہیں, آ کر دیکھی تو گھر کا تالا بند ہے. کہاں گئی میری ماں؟ 1 دن 2 دن مجبوراً پولیس کے ذریعے تالا توڑایا تو معلوم ہوا کہ ان دونوں بدبختوں نے والدہ کو چھوڑ کر کے بند کر کے چلے گئے کہ یہاں رہے گی, مر جائے گی, ہمارا کیا جاتا. یہ بڑی بدبختی ہے, اور دنیا میں اپنے اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. ساتھیوں, اللہ کی قسم ایسی جو خبریں آتی ہیں روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ہم نے ایسے اپنے آنکھوں سے بعض والدین کی جو یعنی ان کے ساتھ جو برا سلوک کیا ہے ان کی اولاد نے, وہ ہم دیکھتے ہیں اور ان کے ماضی کو دیکھتے ہیں تو یہی کچھ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جسمانی طور پر ان کی مدد ہے یا مالی طور پر, وہی ہم نے کہا اگر گندگی صاف کرنی پڑے اپنے ہاتھ سے تو اس میں بھی اف نہیں کرنا ہے, اس میں بھی اپنے دل میں تکلیف محسوس نہیں کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, رحمت سے ہونا چاہیے, نفرت کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایک ان کا حق یہ بھی ہے کہ ان کی تعظیم اور توقیر کی جائے, ان کو عزت دی جائے. تعظیم سمجھتے ہیں کہ ان کو احترام, ان کا احترام ہونا چاہیے. یعنی کیا ہے, وہ کوئی بات کہیں تو اس کے اوپر یہاں کی اف تک نہ کہا جائے, وہ کوئی بات کہیں تو اس پر ان کو ڈانٹا نہ جائے. وہ اگر آپ کے ساتھ چل رہے ہیں تو ان کے آگے آگے نہ چلا جائے, ان کے پیچھے اللہ کی مجبوری ہو آگے چلنے کے لیے. وہ اگر کسی مجلس میں پہنچ جائیں اور آپ ساتھ میں ہیں تو آپ ان سے پہلے نہ بیٹھیے, ان کو پہلے بیٹھائیے, پھر اس کے بعد آپ ان کے ساتھ ٹرین پر جا رہے ہیں, بس پر جا رہے ہیں, اور میں بڑا تھک گیا ہوں, جلدی جلدی جائیں, اور ٹرین کے اوپر سیٹ ملی اور بیٹھ گئے, اور والد بیچارہ دھیرے دھیرے بھی آ رہا ہے, کھڑا ہوا ہے. نہیں, آپ پہلے ان کو بیٹھائیں, یہ ان کا حق بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے بات کرو, ان کو جھڑکو نہیں, اس لیے کہ تعلیم کے ان کی آواز پر آواز بھی نہیں بلند ہونی چاہیے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان کے ساتھ بات کرو تو بہترین سی بات ہونی چاہیے. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ 2 شخصوں کو دیکھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ جا رہے ہیں, تو ایک سے پوچھا یہ تمہارے کون ہیں؟ شاید دیکھا ہوگا کہ یہ نئی عمر کا ہے اور ان سے آگے آگے چل رہا ہے. کہا یہ میرے ابو جان ہیں. کہا تمہارے ابو ہیں؟ تو یاد رکھو اولاً ان کا نام لے کر کے ان کو نہ پکارو, ان کا نام لے کر کے. بہت سے بچے ہوتے ہیں خصوصاً والدہ کے بارے میں, اے فلانی, ہے نا, چاہے مذاقی میں کیوں نہ ہو, نہیں, قطعاً یہ جائز نہیں ہے. نہ ان کا نام لے کر کے پکارو, نہ ان سے آگے چلو, نہ کسی مجلس میں ان سے پہلے بیٹھو. اے ابو جان, اے امی جان, اے ابو, یہ حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا کہ اگر ان کی کنیت ہے تو ان کی کنیت لے کر کے نہ پکارے کہ ابو فلان, جیسے عربی میں کہتے ہیں نا ابو, نہیں, کیا ان کا جو ہے تعظیم ہے. چوتھا ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ نرمی اور لطف کا معاملہ کرے. دیکھیے ایک بات واضح کر دوں, والدین کے جو حقوق ہیں صرف ان کی زندگی تک نہیں ہے, یہ وہ جو حق ہیں یہ زندگی میں ان کو ادا کرنا ہے. ان کے مرنے کے بعد کے دوسرے حقوق کو بھی بات بتاتا ہوں میں. تو ان کے ساتھ نرمی اور لطف کا معاملہ کیا جائے, نرمی اور
लुत्फ का, यानी मिसाल के तौर पर कोई चीज देना है तो अदब से उनको दीजिए, उनको उठाना है तो आराम से उठाइए, एक नहीं उठाया और उठा करके चारपाई पर फेंक दिया, नहीं। उनसे बात करना है तो नरमी से बात होनी चाहिए, कोई भी मामला उनके साथ जो नरमी के अंदर आया करता है उनके साथ ये करना चाहिए। और एक और उनका अदब है, उनके लिए दुआ करना। क्या करना? उनके लिए दुआ करना। अल्लाह ताला क्या फरमा? वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और कहो कि ऐ अल्लाह इनके ऊपर ऐसे ही रहम कर जैसे बचपन में शफकत से हमें पाला है। ये अल्लाह ने क्यों फरमाया? इसलिए कि बंदा चाहे वालिदैन के साथ जितनी खिदमत कर जाए उनकी, लेकिन उनके हक अदा नहीं हो सकती। पिछली मजलिस में हमने आपके सामने रखा था कि नहीं रखा था कि अल्लाह के रसूल से बयान फरमाया कि कोई बेटा अपने वालिदैन का हक उस वक्त तक अदा नहीं कर सकता जब तक कि वालिदैन को गुलाम पाए, उन्हें खरीद करके आजाद ना कर दे। और वो यमनी आदमी जो अपनी वालिदा को यमन से लेकर कहां आया था जी? यमन से लेकर के मक्का आया था अपने कंधे पर लाद करके, अपनी गाड़ी पर नहीं, अपनी सवारी पर नहीं, कहां? कंधे पर लाद करके, और बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर उधर से गुजरे तो उनसे पूछता है कि ऐ अल्लाह के रसूल के सहाबी साथी, क्या हमने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया? तो उन्होंने क्या कहा था कि तू हक अदा करने की बात कर रहा है? अभी तो ये तेरी पैदाइश के वक्त उसके मुंह से जो चीख निकली थी एक, अभी ये उसका भी हक नहीं है। चे जाए कि 2 साल तक तुझे दूध पिलाई है, 9-10 साल या 8-5-6 साल तक तेरे गंदगी को धूला है उसने अपने हाथ से, उसके हुकूक कहां जाएंगे? तो बंदा ये सोचे कि हमने ऐ अल्लाह जो कुछ भी किया है अपनी वालिदैन का हक अदा नहीं कर सका हूं, मैं सिर्फ अब दुआ ही कर सकता हूं कि अल्लाह ताला अगर हमसे कुछ कोताही हुई तो माफ कर, और हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मैं यही कर सकता हूं कि जिस तरीके से बचपने में उन्होंने हमें पाला है ऐसे ही तू उनके ऊपर रहमत कर। बल्कि साथियों, एक मोमिन खास तौर पर जिसकी उम्र 35-40 साल से ऊपर हो गई है, जिनकी उम्र इसलिए कि उसके बाद थोड़ी सी क्या है इंसान के संजीदगी आती है, उससे पहले जोश रहता है जवानी का, संजीदगी आती है, उस वक्त इंसान को अपनी दुआ के अंदर वालिदैन को शामिल करना चाहिए। लोग इसमें कोताही करते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, अपनी औलाद के मुस्तकबल के लिए दुआ करते हैं। और मुझे तो शायद ही याद हो कि किसी ने हमसे कहा हो कि मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिए। सब जो दुआ करने के लिए क्या कहते हैं? अब मेरे लिए दुआ कीजिए और मेरे बच्चों के लिए, यही कहते हैं ना। शायद ही किसी ने कभी कहा हो कि आप मेरे वालिदैन माँ बाप के लिए भी दुआ कीजिए। ये एक गलती, एक कोताही है साथियों, और आप लोग भी जानते हैं। किसी ने आपसे कहा उमरा करने जा रहे हैं, मेरे वालिदैन के लिए दुआ करना, लेकिन अपने लिए कहें उमरा करने जा रहे हैं, मेरे लिए दुआ जरूर करना, है ना? क्योंकि वालिदैन का हक इससे बहुत बड़ा है साथियों, कहीं इससे बहुत ऊंचा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में 26वें पारे में, याद रखिए पारा 26वां पारा सूरह अहकाफ के अंदर फरमाता है, वहां देख करके ये दुआ याद कर लीजिएगा। हत्ता इदा बलगा शुद्धहु व बलगा 40 सनतन क़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। अपने बच्चों से पहले अपनी वालिदैन के लिए दुआ कर रहा है। साथियों, एक आलिम को हमने देखा, वो बड़ी अच्छी बात है, वो तवाफ करने जाते हैं उमरा करने, तो उन्होंने 7 तवाफ को तकसीम कर लिया है। पहले चक्कर में अल्लाह ताला के हम्द सना बयान करते रहते हैं। देखिए, ये सुन्नत का तरीका नहीं है, लेकिन आदमी अपने तौर पर। दूसरे चक्कर में अल्लाह के रसूल पर दुआएं दुरूद भेजते रहते हैं। तीसरे चक्कर में अपने लिए दुआएं करते रहते हैं। चौथे चक्कर में अपने वालिदैन के लिए दुआ करते रहते हैं। किनके लिए? वालिदैन के लिए, चौथे चक्कर में। 5वें चक्कर में अपनी औलाद के लिए दुआ। यानी उन्होंने अपनी आदत बना ली है कि जब भी हम तवाफ करेंगे उनमें चौथे चक्कर में अपने वालिदैन के लिए दुआ करना वो नहीं भूलते। ऐ अल्लाह उनको माफ कर दे, ऐ अल्लाह उनके ऊपर रहम फरमा, ऐ अल्लाह अगर वो जिंदा है तो उनकी उम्र दराज कर, ऐ अल्लाह बीमार है उनको शफा, कोई भी जो भी हो सकता है वालिदैन के लिए दुआ करना। यही तालीम हमें अल्लाह ताला दे रहा है। हत्ता इज़ा बलगा शुद्धहु व बलगा 40 सना, जब जवान हो जाए
اور 40 سال کا پہنچ جائے تو کیا کہتا ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو آپ نے میرے اوپر اور میرے والدین پر کیا ہے نا؟ والدین کے لیے دعا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ تو اولاد سے پہلے کس کے لیے دعا کیا وہاں پر؟ والدین کے لیے۔ تو انسان کو یہ شیوا بنا لینا چاہیے کہ اپنی دعا میں والدین کو، اب ذرا جلدی سے وقت بہت ہو گیا ہے لیکن تھوڑا سا وقت لیتے ہوئے، والدین کے حقوق ان کی وفات کے بعد کیا ہے؟ ان کی زندگی میں ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی نافرمانی نہ کی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، ان کی صحت کے لیے، ان کے بقا کے لیے، ان کی شادی کے لیے، جو کچھ بھی ان کی بھلائی کے لیے، ان کو جھڑکا نہ جائے۔ یہ ساری جو 4-5 حقوق ہم نے بیان کیے نا، لیکن ان کے انتقال کے بعد کیا ہے؟ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے حق نہیں ختم ہوتے۔ ایک صحابی حضرت ابو اسید ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرے والدین اس دنیا میں چلے گئے ہیں، ہم نے زندگی میں ان کی بڑی خدمت کی ہے، ہم نے بڑا اچھا سلوک کیا ہے ان کے لیے، کیا اب انتقال کے بعد بھی ان کا کوئی حق ہمارے اوپر رہ جاتا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ کیا انتقال کے بعد بھی ان کا کوئی حق ہمارے اوپر رہ جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں 4 حق جاتا ہے۔ ان کے کتنے حق ہیں؟ 4 حق ہے۔ تو جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں یا کوئی ایک نہیں ہے تو یہ حق ادا کریں ان کا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے استغفار کرنا، دونوں ہی بتاؤں گا کیا فرق ہے۔ ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے استغفار، یعنی ان کے لیے معافی چاہنا۔ دوسرا حق ان کا یہ رہتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ خواہ انہوں نے اللہ سے کیا ہے یا اللہ کے بندوں سے کیا ہے، اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ ابھی اس کی تھوڑی تفصیل بتاؤں گا۔ اور تیسرا حق کیا ہے؟ اس رشتے کو، وہ رشتہ صلہ رحمی، اس رشتے کو جو والدین کی وجہ سے جڑتا ہے اس رشتے کو جوڑا جائے، اس رشتے کو جوڑا جائے۔ اور جو والدین کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان کے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کیا جائے۔ یہ 4 حق ہیں جو والدین کے ان کے انتقال کے بعد رہا کرتے ہیں۔ تو پہلا حق ان کا کیا ہے ساتھیوں؟ ان کے لیے دعا کی جائے اور ان کے لیے استغفار۔ دونوں میں فرق کیا ہے ساتھیوں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دعا کی جائے اے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول فرما، اے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں کوئی اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور استغفار کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ ان کی جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی جو لغزشیں ہیں، ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے معاف کر دے۔ یعنی دونوں چیزیں ہیں، ان کی نیکیاں قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے اور کسی غلطی پر ان کی گرفت نہ کر۔ ساتھیوں اس بارے میں ہم بڑے کوتاہ ہیں، اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ سوچیں صبح سے شام تک کبھی ایک بار بھی دل لگا کر کے، ویسے تو زبان پر آتا ہی رہتا ہے لیکن دل لگا کر کے کبھی والدین کے لیے دعا کی ہے؟ آپ نے اپنے لیے کی، اپنے بچے کے لیے سب، لیکن والدین کے لیے دعا کی؟ جبکہ یہ اتنا اونچا مقام ہے۔ سنن ابن ماجہ میں تو وہ کی روایت ہے کہ ایک اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے ایک بندے کے درجات کو بلند کرتا جاتا ہے۔ آج یہ مقام تھا، کل وہ ہو گیا، کل وہ تھا، وہ پرسوں وہ ہو گیا، پرسوں وہ تھا، نرسوں وہ ہو گیا۔ اس لیے کہ ہماری روحیں جو جنت میں، روحیں 2 قسم کی، نیک لوگوں کی روحیں ہیں اور برے لوگوں کی روحیں ہیں۔ نیک لوگوں کی روح کہاں جاتی ہے؟ جنت میں، اور برے لوگوں کی جہنم میں، عذاب ہو رہا ہے، اس کو آرام مل رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ اب تو میں دنیا سے آ گیا ہوں، اب تو میں دنیا سے آ گیا ہوں، آخر یہ میرے درجات، اب تو میں نہ نماز پڑھ رہا ہوں، نہ روزہ رکھ رہا ہوں، نہ کوئی کام کر، آخر یہ میرے درجات بلند کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں تیرا بیٹا تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے روز تیرے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں۔
متحدہ ہندوستان پاکستان کے ایک عالم تھے مولانا حافظ عبد المنان صاحب وزیر آبادی رحمہ اللہ. یہ نابینا تھے, یہ نابینا تھے, اور اپنے وقت کے پنجاب میں سب سے بڑے عالم تھے حدیث کے. صرف پاکستان کا پنجاب نہیں, پورا پنجاب جب تھا پورا پنجاب سب سے بڑے عالم تھے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ. انہوں نے ایک بار خواب دیکھا کہ ان کے والد صاحب ان سے کہتے ہیں کہ عبد المنان بیٹا, جب تم اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر کے بخاری شریف کا درس دیتے ہو تو اس کی ٹھنڈک مجھے قبر میں محسوس ہوتی ہے, میں اس کو اپنے محسوس کرتا ہوں. تمہارے دوسرے بھائی جو فلاں انجینئر صاحب ہیں, جو فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں, فلاں وہ صاحب ہیں, ان کی طرف سے مجھے کچھ پہنچ نہیں رہا ہے, کچھ نہیں مل رہا ہے. تو ساتھیو, والدین کے لیے دعا کرنا, آپ نیک کام کر رہے ہیں, اس میں جو ہے والدین کو شریک کر لینا اپنے, تو یہ جو ہے ایک بہت بڑی نیکی ہے جو والدین کو کا جو ہے دنیا سے جانے کے بعد جو ہے ان کے ساتھ کرنا ہے. دوسرا حق ان کا ہے ساتھیو ہو کہ ان کا جو عہد اور وعدہ جو ہے پورا کرنا. یعنی اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ ہاں میں تم کو یہ چیز دوں گا, تو اس کو آپ پورا کیجیے. اچانک ان کا انتقال ہو گیا, مثال کے طور پر وہ تاجر ہیں, یا کہیے کہ ہاں وہ آپ لوگ ہماری طرح ایک نوکر ہیں, انہوں نے وعدہ کیا کہ دیکھو مجھے تنخواہ ملتی ہے تو میں تم کو اتنا, ہوتا ہے نا وعدہ کرتا ہے, میں تم کو یہ چیز گھر کپڑا بنوا دوں گا, تمہارے مدرسے کے لیے اتنا دوں گا, کچھ کروں گا, ایسا کروں گا. اب وعدہ کیا ہے, اگرچہ وہ اس دنیا سے چلے گئے, جس سے وعدہ کیا وہ بھی بھول جاتا ہے اور گھر والے بھی بھول جاتے ہیں. نہیں, اس وعدے کو پورا کیا جائے. ایک عورت, صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں نے اتنے روزے کی نظر مان لی تھی, اس کا انتقال ہو گیا ہے, اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری ماں کے اوپر کسی کا قرض ہوتا تو ادا کرتی کہ نہ ادا کرتی؟ تو کہتی ضرور ادا کروں گی. آپ نے فرمایا اللہ کا قرض ہے, اسے اور جلدی ادا کرو, اسے ادا کرو. اسی طریقے سے اگر ان کے اوپر قرض ہے ساتھیوں, یہ بڑی اہم چیز ہے, اگر قرض ان کے اوپر ہے تو اس قرض کو سب سے پہلے ادا کیا جائے, بلکہ ان کا قرض ادا کرنے سے پہلے ان کی جائیداد تقسیم نہیں کی جائے گی, حرام ہے جائیداد تقسیم کرنا. اگر ان کے اوپر کوئی قرض ہے یا انہوں نے کوئی وصیت کی ہے اور جائز حد میں ہے تو وصیت کو پورا کیا, ان کا قرض ادا کیا جائے گا بغیر اس کے. یہ چیز ایسی ہے جو آج ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں, والد چلے جاتے ہیں اپنا قرض لے کر کے. یہ معمولی چیز نہیں ہے ساتھیوں, گنہگار صرف والد نہیں ہے بلکہ آپ بھی گنہگار ہیں, اور والد کو بھی حق بنتا ہے کہ وصیت کر کے جائیں کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے, ادا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور صرف اتنا ہی مال چھوڑا ہے, ان کے اوپر اتنا قرض بھی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کیا کہا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر قرض ادا کر دیں گے تو بچوں کے لیے کچھ نہیں رہ جائے گا. آپ نے فرمایا قرض ادا کرو اس کا پہلے. کیا ہے اس کا قرض؟ ادا کرو, یہ ضروری ہے. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس سے فرمایا تیرا بھائی اپنے قرض کی وجہ سے ابھی جنت میں نہیں جا پا رہا ہے, اگر تو چاہے تو قرض ادا کر دے, جنت سے چھٹکارا مل جائے اس کو, اور چاہے تو اللہ کے عذاب کے حوالے کر دے اس کو. تو قرض ادا کرنا ساتھیوں بہت ضروری ہے. جب تک قرض ادا نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا. اس لیے بڑی حدیثیں ہیں. تیسری چیز ہے کہ والدین کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ متعلقین دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک تو رشتہ دار اور قرابت دار ہوتے ہیں, اور دوسرے متعلقین ہوتے ہیں جو ان کے علاوہ ہیں. رشتہ دار قرابت دار جیسے چچا ہے نا, یا بھتیجا ہے, چچا ہے یا بھتیجا ہے. یہ اس طرح قرابت دار ہیں جیسے والد طرف سے خالہ ہیں, والدہ کی طرف سے ماموں ہیں. ان تمام لوگوں کے ساتھ ان کے کیا جائے. اسی طریقے سے اگر والد نے دوسری شادی کی ہے تو ان کی بیوی اور اس کے ذریعے سے ہمارے جو بھائی ہیں, یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ قرابت دار ہیں, ہے کہ نہیں؟ ان تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہاں اپنے والدین کو انسان راضی کرے تو اس کے ساتھ یہ چیز ضرور کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یحب ان یصل اباہ,
اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تو والدین کے بعد ان کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑی تعظیم کرتے تھے، بلکہ ایک بار آپ جب ان کی تعریف کرنے لگے کہ یہ ہے تو عباس نے کہا اے اللہ کے رسول تھوڑا رہنے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تم ہی تو ہمارے والد ماں باپ اور دادا کی نشانی ہو، کوئی نہیں رہ گیا ہے، چچا ہو، اور اگر والد نہ ہو تو چچا ان کی جگہ پر ہوا کرتا ہے۔ آج چچا سے اور بھتیجوں سے کتنی لڑائیاں رہا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے جو قرابت دار ہیں وہ اگرچہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن والد کا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ مثال کے طور پر پڑوسی ہے والد کا ساتھی ہے، والد کا دوست ہے، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے جتنے ہوں، والد کے یا والدہ کی سہیلی ہے، والدہ کی سہیلیاں ہیں، والدہ کی جو ہے وہ پڑوس میں رہنے والی ہیں، یا والدہ کی طرف سے جو ان کے رشتہ دار ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان تمام کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی ان کے ساتھ اس میں داخل ہے، اور شریعت میں اس کی بڑی اصلاح ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی، مستدرک حاکم میں ہے کہ میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک عورت آتی ہے، آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ تو کہا میں جسامہ المزنیہ ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، تم حسانہ المزنیہ۔ کیا حال ہے؟ آپ نے پہچانا نہیں، بہت دن کے بعد آئی، تو جب نام بتایا اس نے تو آپ نے پہچان لیا۔ تم کہاں ہو، کیسے ہو، کہاں رہے، اتنے دن سے ملاقات نہیں ہوئی، کیسے تمہارا ہم سے رخصت ہونے کے بعد تمہارا کیا حال رہا، کیا معاملہ رہا؟ حضرت عائشہ فرماتی کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بوڑھی عورت آپ اس کے ساتھ اس طریقے سے پیش آ رہے ہیں گویا آپ کی بہن ہے، گویا آپ کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو جب وہ چلی گئی تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کون ہے کہ آپ اس کے ساتھ، اس بوڑھی کے ساتھ اس طرح سے معاملہ پیش آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ خدیجہ کی سہیلیوں میں سے ایک سہیلی ہے۔ دیکھا اس کا بیوی، ماں کی سہیلی نہیں، بیوی کی سہیلی ہے۔ اور آپ نے فرمایا فن حسن عہد من الاسلام، ایمان، پرانے جو تعلقات ہیں ساتھیوں یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ لوگ یہاں سے جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہدیہ لے کر کے جاتے ہیں، عید کا موقع ہے اپنے بچوں کو کپڑا بناتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے والد کے ساتھ ان کا خاص تعلق رہا ہوگا اور ان کے انتقال کے بعد آپ سے بھی ان کا تعلق ٹوٹ گیا ہے کہ نہیں؟ نہیں، آپ انہیں بھی ہدیہ دے دیے لے جا کر کے، چھوٹی سی چیز دے دی، معمولی سی چیز، یہاں سے 2 ریال کی بھی کوئی چیز لیں گے اس کی اہمیت نہیں، اہمیت کس کی ہے کہ آپ ان کو یاد رکھیں، آپ ان کو یاد رکھیں، اس کی اہمیت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد مجھے یاد آیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر حضرت عبداللہ ابن دینار سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھے۔ کس کے ساتھ تھے؟ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھے۔ راستے میں جا رہے تھے تو جیسے آج کل پیٹرول پمپ ایسے بنے ہوئے ہیں، اس زمانے میں چشمے رہا کرتے تھے جس پر لوگ ٹھہرا کرتے تھے۔ تو کہا ایک چشمے پر حضرت عبداللہ ابن عمر کی ملاقات ہوئی ایک بدو سے، ایک بدو تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا، اپنا عمامہ نکال کر کے اس کو پہنا دیا، اپنا جو کرتا پہنے تھے وہ نکال کر کے دے دیا۔ اس وقت جانتے ہیں بدوؤں کی حالت یہ تھی اس وقت کہ ایک قمیص کے لیے دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، قمیص پہننے کے لیے۔ یہ پرانے جو بدو ہیں پوچھیں گے، بتائیں کہ ہاں ایسی صورتحال، اتنی غریبی رہی ہے ان کے اندر۔ جو پرانے لوگ حج کرنے ہم جانتے ہیں ایسے لوگ جو 60 سے پہلے حج کرنے جو لوگ آئے ہیں 40 45 اور 35 میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اگر جہیں پر رکیں اور کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو جس طریقے سے ہمارے ہاں کھانا کھانے کے بعد میں بیٹھتا کتا دور انتظار نہیں کرتا رہتا کہ ایک لقمہ اس کو دے دیا جائے، ایسے یہ بیٹھ کر کے انتظار کرتے رہتے، کھا کے ہمیں ایک روٹی کا ٹکڑا دے دیں گے۔ یہ غریبی تھی یہاں اس علاقے میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عمامہ اسے دے دیا، اپنا کرتا اسے دے دیا۔ تو ہم نے کہا ارے شیخ یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو بدو ہیں، اگر آپ ان کو ایک روٹی ٹکڑا دے دیتے اس پر راضی ہو جاتے۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ ہمارے باپ عمر کا دوست ہے۔ کس کا؟ ہمارے باپ عمر کا دوست ہے، اس کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا ہے۔ تو ساتھیوں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں ان کے والد کی والدہ، عید کے موقع پر ساتھیوں بہت آسان ہے، ایک جوڑا اگر آپ کپڑا لینے جائیں جو مناسب ہوگا تو 15-20 ریال سے زیادہ نہیں ہوگا، اگر 2-3 ہیں، اگر 50 ریال 100 ریال بھی آپ کا خرچہ نہیں ہوگا۔ عید کے موقع پر اگر ان کی جو ماں کی جو سہیلیاں ہیں ان کو ایک جوڑا کپڑا دے دیا،
یہ آپ اپنے والدین کی روح کو بھی خوش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر کے بھی آپ مستحق ٹھہریں گے کہ والدین سے سلوک کر رہے ہیں۔ علی کل حال آخری چیز یہ ہے کہ والدین کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا والدین کی طرف سے، یہ چیز بڑی اہم ہے۔ آج ہمارے ہاں 20واں 30واں 40واں پتہ نہیں کیا کام بھرتی کے اوپر جو ہے لوگ ہزاروں خرچہ کر دیتے ہیں، جو بدعت ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا شرعی طور پر، بلکہ گناہ ہوگا اس کا۔ نہ اسلام میں تیجا ہے، نہ 40واں ہے، نہ برسی ہے، یہ خالص ہندوؤں سے لیا ہمارے ہندوستان پاکستان میں لوگوں نے، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں والدین کے، بلکہ آج کل برا نہ مانے، آج کل ہمارے ہاں جو قرآن خوانی کی رسم لوگوں نے بنا لی ہے، چار کسی مدرسے کے وہاں کے بچے کو لائے، ان کو کھلاتے، سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم نے والدہ اچھا سلوک۔ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ خود پڑھو اور والدین کے لیے دعا کرو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا کہ ہاں قرآن خوانی کی جاتی تھی، تو ہم نے عجیب قسم کی رسمیں بنا لی ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ ایصال ثواب کے لیے ہے غریبوں کو، آپ ٹھیک ہے عید کے موقع، اس کے موقع غریبوں کے لیے آپ صدقہ اور خیرات، والدین کی طرف صدقہ اور خیرات کریں۔ آپ عادت بنا لیجئے روز آنا کہ صرف 50 حلالے ساتھیوں، زیادہ نہیں، صرف 50 حلالے آپ روز آنا، صبح کو نکال کر کے رکھ دیجئے کہ والدین کی طرف سے صدقہ ہے۔ مہینے میں کتنا ہو جائے گا جی؟ 15 ریال۔ یہ بتائیے کہ 15 ریال کا اگر ہندوستان پاکستان میں بنائیں تو ایک رقم ہو جائے گی نا؟ اگر کسی کو دیں گے اس کا کام کم سے کم 2-3 دن خرچہ چل جائے گا، چل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ چل جائے گی۔ سال میں اگر آپ اکٹھا کریں تو کتنا ہو جائے گا جی؟ کتنا ہو گیا؟ اب اس کو آپ اپنے میں کی، آپ چھٹی پر جائیں، وہی پیسہ اپنے ساتھ رکھیں، اور جو ہمارے آپ کے ایسے جو رشتے دار ہیں والدین کی طرف سے، کسی کو یہ دے دیں، کسی کو یہ دیں، صدقہ کر دیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ والدین کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ سعد بن عبادہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے اگر صدقہ کروں تو اس کا ثواب میری ماں کو ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا ہے؟ ساتھیو، پچھلے ہفتے آپ کو کس نے درس دیا تھا جی؟ زلفی سے آئے تھے نا شیخ نصیر الدین، آنے والے تھے، انہوں نے ٹیلی فون کیا، نہیں آئے کیوں نہیں؟ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ زلفی کے ایک شیخ نے بیان کیا، زلفی سے شمال کی طرف جو ہے ایک راستہ جاتا ہے علقہ کی طرف جانے کے لیے، جو وہاں رہے وہ جانتے ہیں۔ کہا کہ ایک اس وقت، آج کل تو حالات بدل گئے ہیں، جب میں شروع میں آیا تو جتنے انڈین پاکستانی لوگ ہیں جن کے پاس گاڑی نہیں رہتی تھی، ان کے پاس سائیکل وغیرہ کچھ نہیں، ہوتا کیا تھا، روڈ کے کنارے کھڑے ہوئے، کوئی سعودی لے کے جاتا تھا، بیپسی بھی پلاتا تھا اور جگہ پہنچا بھی دیتا، تو کچھ پیسہ بھی نہیں لیتا تھا۔ آج تو سب سے پہلے کہیں کم تدفع، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس وقت جو ہے، جو لوگ آج سے ہمارے بوڑھا بھائی سے پوچھ لیں، پرانے الغات میں 10-50 لوگ رہا کرتے تھے، لیکن کسی کے پاس الا ماشاءاللہ سواری نہیں تھی، باہر نکلتے پیٹرول پمپ کے سامنے کھڑے ہوتے، کوئی آتا لے کر کے چلا جاتا، یہاں سے نکلتے ادھر کھڑے تو لے کر چلا جاتا۔ تو ایسے ہی زلفی سے نکلے، علقہ کے راستے پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا مزرعے میں کام کرنے والا، ایک جوان ادھر سے گزرا اور اس کو بیٹھا لیا، تو کہتا ہے کہ اتنا دینا پڑے گا، بیٹھا لیا تو۔ اب ویسے بھی عام طور مزدور آدمی ڈرتا ہے، اتنا دینا پڑے گا، وہ کہتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس کفیل نے اتنے دن سے ہم کو پیسے نہیں دیا۔ کہا کہ نہیں، بغیر اس کے تو نہیں ہوا، یہاں تک کہا چاہے تم اپنی کوٹ نکال کر کے دو، بغیر پیسے کے تم کو نہیں لے جاؤں گا۔ اب بیچارہ سمجھا کہ میرے ساتھ کیا کہہ رہا ہے، وہ سچ کر رہا ہے، مذاق نہیں کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ جب بھیڑ گیا، سوچا کہ کہتا ہے کہ اگر نہیں دو گے تو میں جا کے تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، اور بیچارہ ڈرتا ہوا کیا کیا کہ ٹھیک اپنی کوٹ نکال کر دینے لگا۔ جب نکال کر دینے لگا تو کہتا ہے نہیں پہنو۔ کہا تمہارے پاس اور بھی کوئی کوٹ ہے پھٹی پرانی پہنا؟ کہا کہ نہیں ہے۔ اس بچے نے اپنے کوٹ اتاری اور اس کو پہنا دیا اور کچھ تھوڑا سا پیسے بھی دے دیا اور چلا گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ دوسرے دن اس کی بہن جو ہے بریدہ میں رہتی تھی، اس نے ٹیلی فون کیا ہے کہ تم نے کچھ والدہ کو ساتھ کچھ معاملہ کیا کیا، کچھ بھیجا ہے کیا؟ کہا کیوں؟ کہا پتہ نہیں، مجھے خواب میں آئی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی اور تمہاری بڑی تعریف کر رہی تھی، بڑی خوش نظر آ رہی تھی، بڑی تعریف کر رہی تھی تمہاری۔ کہا ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو پھر اس نے سوچا کہ ہاں، ہم نے صرف ایک پرانی کوٹ اتار کر کے کسی مزدور کو پہنا دی ہے، والدہ کی نیت کر لی تھی جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے والدہ کو فوراً پہنچا دیا۔ تو صدقہ اور خیرات کرنا ان کے لیے بہت بڑے اجر کا سبب، یہی چیز ہم نہیں چھوڑے ہوئے ہیں آج۔
ہم بھولے ہوئے ہیں آج اس کو. حالانکہ صدقہ کے لیے اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں دیکھتا, کیا دیکھتا ہے؟ نیت دیکھ رہا ہے, نیت دیکھ رہا ہے. تو حضرت سعد بن ابی عبادہ نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں ان کے لیے صدقہ کروں تو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو کہا کہ یہ جو میرا باغ ہے, یہ دیکھیے میرا باغ, اور اس میں کنواں بھی اچھا تھا, کنویں کو اور باغ کو, اور باغ جو ہے وہ بالکل پھلوں والا تھا, کھجور کا. کہا یہ سارا کا سارا والدہ کے لیے صدقہ کر دے رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ والدین کے جو حقوق انتقال کے بعد ہمارے اوپر رہ جاتے ہیں, وہ ان میں سے کیا ہے؟ ایک صدقہ کرنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو والدین کے حقوق کو پہچاننے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے والدین کو معاف فرمائے. جو لوگ ان کے والدین زندہ ہیں, اللہ انہیں صحت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں عافیت بخشے, اللہ تعالیٰ انہیں ہر نیک عمل کی توفیق دے, اللہ انہیں نیک عمل قبول فرمائے, ان کی برائیوں کو معاف کرے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے, اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کی غلطیوں سے تجاوز فرمائے, اللہ ان کی نیکیوں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089590707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 009665026272622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.